بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ ناظرین، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بیچتے رہیں۔ یا رب نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ کاش ایسی روانی ہو آج ہواؤں میں، نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ایک چرواہے کا۔ ناظرین، اس چرواہے کا جس نے اپنی زندگی میں نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک چرواہا جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ اس چرواہے کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ لشکر کے قریب پہنچا تو اس نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے کے اندر رہ رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے سردار بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ کسی عالی شان جگہ پر رہ رہے ہوں گے، بہت ٹھاٹھ باٹھ ہوں گے، لیکن جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ خیمہ کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک معمولی سا خیمہ تھا، جہاں ایک طرف پانی کا پیالہ رکھا تھا، وہ مٹی کا پیالہ۔ وہ چرواہا بہت حیران ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے ملاقات کی اور آپ سے پوچھا، آپ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی، اس کو اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا میرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسلام قبول کر لو گے، کلمہ پڑھ لو گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے، اس بات پر یقین کر لو گے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں، میرا رنگ بھی کالا ہے اور میرے جسم سے بھی بدبو آتی ہے، تو آپ مجھے گلے سے کیسے لگائیں گے؟ آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے۔ جب تمہارے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے، تمہارے جسم سے اٹھنے والی اس بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ ابھی کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ تم نماز پڑھو، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ تم روزے رکھو، زکوٰۃ تم پر ابھی فرض نہیں ہے، نہ ہی تم ابھی حج کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہے جو تم کر سکتے ہو،
جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں تو اس کی تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ غازی کہلاتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پھر آپ شہید کہلاتے ہیں۔ تو آپ میری کوئی ضمانت دیں گے کہ میرا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں بدل دے گا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو یہ تمہارے پاس امانت ہیں، اور مسلمان کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ناانصافی نہیں کرتا، تو تم یہ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ ناظرین، جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بکریاں واپس کرنے کا اس چرواہے کو کہا، چونکہ اس چرواہے نے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور جا کر وہ بکریاں ان یہودیوں کو واپس کر دیں، پھر آ کر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ جب وہ چرواہا جہاد میں شامل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چرواہا جام شہادت نوش کر گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ لشکر کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ صحابہ اکرام بہت بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو ہم پہچانتے ہیں، لیکن ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو وہ چرواہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ وہ چرواہا ہے، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، مگر اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے چہرے کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ یہ ایمان لا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور نہ ہی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ ناظرین، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر انسان اس کا مزہ چکھے گا۔ اگر کچھ لمحہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوا کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئی، وہ شہید کہلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی اور اس کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ناظرین، ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت موت آ جائے۔ ہمیں کسی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور یہیں رہ جائیں گی۔ نہ ہی ہمیں کسی انسان کو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے حقیر اور کمتر سمجھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔